راز ہے کہ آقا جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات مبارک پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جا کر خلافت کے لیے لڑتے رہے، جس میں ابو بکر، حضرت عمر سر فہرست تھے۔ یہ واقعہ سنیوں کی کتابوں میں یہ دکھاتے ہیں۔ اس واقعہ کی وضاحت فرمائیں۔ جس وقت آدمی اعتراض کرنے پر آئے نا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امانت و دیانت اور انصاف جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہی معاملہ ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہمارے ائمہ دین اور فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ سرکار کی وفات کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پر خطر مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جانشین جو ہے وہ مقرر ہو جائے، اس لیے کہ بہت سارے قبائل پر تول رہے تھے کہ جو ہی سرکار وفات پائیں تو ہم بغاوت کریں، اور ادھر مسلمہ کذاب اور اسود انسی اور دیگر جو جھوٹے مدعیان نبوت جو ہیں وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو تو ہم اسلام کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں۔ یہ سارے خطرات تھے جو پیش نظر تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور خود ان خطرات میں باقاعدہ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک، اور یہ سارے حضرات جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر یہ شامل رہے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ معاملہ جو ہے یہ خلافت کا طے نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کا کون مسلمانوں کا ذمہ دار شخص ہوتا کہ جس کی اطاعت میں سارے لوگ جو ہیں وہ سارے منظم ہو جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل میں اب کسی قسم کا فتور واقع نہ ہو، اور اگر کوئی خارج سے حملہ آور ہو تو اس کے حملے کا جواب دیا جائے۔ یہ وجہ تھی، اور یہ معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کے، جن کے اندر اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افراد بھی شامل تھے، مل کے تو انہوں نے وفات سے دوسرے دن یہ مکمل کر لیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دفن مبارک جو ہے وہ لیٹ ہوا ہے 3 روز تک، تو یہ بھی صحابہ کرام کے اوپر بلیم دیتے ہیں وہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک غسل اور کفن مبارک پہنانے کا معاملہ تھا اور قبر کی تیاری کا معاملہ تھا، یہ سارے انتظامات جو تھے یہ خاندانی لحاظ سے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذمہ داری تھی، لہٰذا انہوں نے اس کام کو بھی نبھا، اور اس کام کے نبھانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کے بعد پھر باقی صحابہ کرام کے ساتھ وہ مشاورت میں وہ لوگ جو ہیں وہ شامل رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی غسل کے بعد، کفن پہنانے کے بعد قبر تیار ہو گئی، جنازہ مبارک جو ہے وہ تیار ہو گیا، تو اس کے بعد فی الفور جنازے کی نماز کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ جنازے کی نماز جو ہے اس کے بارے میں خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ بکثرت آیا ہے کہ 10 آدمی جو ہیں وہ حجرہ مبارکہ کے اندر، وہیں حضور کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ پڑھا جائے، اور جس جگہ میں جنازہ پڑھنا تھا 10 آدمیوں سے زائد جگہ نہ تھی کھڑے ہونے کی، تو 10 آدمی ایک ٹرن میں داخل ہوتے، اور داخل ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جنازہ پڑھتے، اور جنازہ پڑھ کے تو پھر وہاں سے وہ رخصت ہوتے، تو ان کے بعد 10 آدمی اور آتے، پھر وہ نکلتے 10 آدمی اور آتے۔ اصل میں اس جنازہ 10 آدمی کے پڑھنے میں 3 دن جو ہے نا وہ لگے ہیں، صرف آئے ہیں۔ لکھا ہے
ملا باقر مجلسی شیعہ نے بھی لکھا ہے، علامہ احمد بن ابی طالب طبرسی نے بھی لکھا ہے اعلام الورا باعلام الہدیٰ میں، اور دیگر شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان 3 روز کے اندر مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے جو مضافات تھے، نواحی علاقے، ان علاقوں میں سے کوئی فرد بشر جو ہے وہ باقی نہیں رہا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھا ہو، اور اسی طرح 10 آدمی جو ہیں وہ آتے رہے اور جنازہ پڑھتے رہے اور نکلتے رہے۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ صلی علیہ صغیرہم و کبیرہم و ذکرہم و انثاہم، یہاں تک کہ جو بڑے تھے انہوں نے بھی سرکار کا جنازہ پڑھ لیا، جو چھوٹے تھے انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا، جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا، جو مرد تھے انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ جو غلام تھے انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا، اور کوئی ایک فرد بشر مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی نواحی بستیوں میں سے باقی نہیں بچا جس نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ تو یہ جنازہ امامت کے بغیر ہوا ہے، لیکن یہ جنازہ جو تھا یہ اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں یہ اصل رکاوٹ جو ہے وہ یہ تھی کہ جب تک جنازہ پورا نہ ہو جاتا تو تب تک یہ آپ کو دفن نہیں کیا جانا تھا۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے اندر تاخیر ہوئی ہے۔ باقی رہا انعقاد خلافت تو وہ ایک اہم شرعی مسئلہ تھا، انتظامی مسئلہ بھی اور شرعی مسئلہ بھی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ملک کا اگر مثال کے طور پر جو یہ تو ہے آج کل تو حکمران بھی اس طریقے سے حکومت بٹی ہوئی نا، ادھر صدارت کا عہدہ، ادھر وزارت عظمیٰ کا بہت عہدہ ہے اور مل کے سارے حکومت چلاتے ہیں۔ تو صدر وزیر اعظم دونوں اگر مثال کے طور پر فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد اب کسی کو نہیں مقرر کیا جائے گا کہ جو ملک کا نظام جو ہے اور ملک کا نظم و نسق جو ہے اس کو اپنے ذمہ میں رکھے۔ کتنا یہ پرخطر معاملہ ہے، اس معاملے کے پرخطر ہونے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ان کا جو تبرہ ہے اس معاملے میں وہ واپس ان کے منہ کے اوپر واپس جائے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ہم پڑھیں گے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے اندر جو دیر لگی ہے اس دیر کی وجہ صحابہ کرام کا یہ خلافت کے اندر الجھنا تھا، تو بات وہیں پہ آ کے آ جاتی ہے کہ مولا علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی صاحبان ہیں، جو حضور کے قرابت دار ہیں، جن کو تم اہل بیت کہتے ہو اور جن کو تم مانتے بھی ہو، تو وہ لوگ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے نا، کر دیتے نا۔ اور زیادہ پھر اعتراض بھی صحابہ پر طاقتور بن جاتا کہ جی دیکھو جی انہوں نے تو جنازہ ہی نہیں پڑھا، ہاں جی یہ جنازہ پڑھ کے تو انہوں نے دفنایا، لیکن وہاں تو ان کے ذہن کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اگر یہ جنازہ جو ہے یہ 2-3 دن تک یہ لٹکانا یا لمبا کرنا یہ اگر جرم تھا تو اس جرم کے اندر اہل بیت کرام بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ پھر صرف تنہا صحابہ کو نہیں کوسنا ہوگا بلکہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کو بھی کوسنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔